السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کر محنت کھا نعمت۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان خاص طور سے آج کے اس مادیت کے زمانے میں ہر کوئی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا، بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے دن رات محنتیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو نماز روزے سے غافل ہو کر دنیا حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کو اتنا ہی مل رہا ہے جتنا اللہ نے ان کی مقدر میں لکھ رکھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان نماز روزہ چھوڑ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرے اور دنیا حاصل کر لے، یا یہ کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی بنانے کی فکر کرے؟ تو محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یقیناً ہر شخص کو دنیا میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش اور محنت کرنا ہی ہے۔ اس کو زندہ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے خرچ کے لیے، اپنے خرچ کے لیے اس کو محنت کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ہاتھ پاؤں باندھ کر وہ بیٹھ جائے اور یہ سمجھے کہ اب تو اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا وہ آتا ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ تو یقیناً دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو کوشش کرنا، لیکن اصل مقصد ایک انسان کی پیدائش کا جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو سنوارنا اور بنانا۔ ہم اکثر دنیا کے پیچھے مصروف ہو کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم دنیا تو حاصل کر لیتے ہیں تھوڑا یا زیادہ، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو اصل زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس کا نقصان کر لیں چند دنوں کی زندگی کے لیے، جو دنیا کی زندگی کہی جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی، امیر غریب، مرد عورت، ہر کسی کو یہاں سے جانا ہے، کچھ کرنا ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑنے والی۔ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے،
اور آخرت کی فکر کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش یقیناً رنگ لائے گی۔ یعنی ہم جس چیز کے لیے دنیا میں کوشش کریں گے وہی چیز ہم کو ملنے والی ہے۔ اگر ہم آخرت کی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آخرت کی زندگی بنے گی اور دنیا بھی گزر جائے گی۔ صرف دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو بھول جائیں گے تو آخرت میں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ دنیا میں ہم چند چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا جو ہے تذکرہ کیا قرآن کے اندر، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے وقت کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے رب ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ہمیں اس زندگی کو، جو چند دنوں کی زندگی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، نعمت سمجھتے ہوئے، اس سے ہمیں آخرت کی زندگی بنانے کی کوشش اور جستجو کرنی چاہیے، طلب ہونی چاہیے۔ جیسے ہم صبح ہی اٹھتے ہیں تو دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے اللہ رب العالمین نے ہمیں آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہمارے لیے نماز، ہمارے لیے روزے، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، حج، عمرے، غریبوں کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، بیوی بچوں کا جو ہے خیال رکھنا، اور اسی طریقے سے تمام اچھے کام اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخرت سے غافل نہ ہو کر کے آخرت کی زندگی کو بنانے کی فکر کرتے ہوئے ہم دنیا بھی حاصل کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا سے کٹ کر کے صرف مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ کے نعرے لگانے کا حکم دیا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا حاصل کرتے ہوئے آخرت کی زندگی بنانا، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز روزے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، بالکل وہ عام انسان کے جیسے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کے احکام و قوانین، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے ہوئے طریقے پر، چلے ہوئے راستے پر ہم چلنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہماری یہ کوشش رنگ لائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ مجھے امید ہے کہ میرے ان چند باتوں سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کریں گے، اور نہ صرف دنیا بلکہ اصل جو زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے جستجو کریں گے، خود اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اور دوسروں کو بھی دین کی باتیں سمجھا کر انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔